آپ جب ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو پھر آپ پر نماز مشکل نہیں ہوگی، پھر تو آپ شوق سے. ایک مثال داتا صاحب داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں ایام جوانی میں، ایام شباب میں، شروع میں ایک عورت پہ عاشق ہو گیا تھا. تو میں نے رات سردیوں میں جا کے اس کے محلے میں عشاء پڑھی اور قاری صاحب نے تھوڑی رتیں لمبی کر دی تو مجھے غصہ آیا، لیکن فرماتے ہیں اس کے گھر کے گرد میں ساری رات ہی گھومتا رہا. ساری رات مجھے کوئی غصہ نہیں آیا، میرے اندر سے آواز آتی تھی کہ بیچاری مجبور ہوگی اسی لیے چھت پہ نہیں آئی. اور جب سحری کا وقت ہوا تو وہ خاتون 2-4 منٹ کے لیے چھت پہ آئی اور اس نے آ کے کہا کہ میں آج مشکل میں ہوں، مجبور ہوں، اس لیے نہیں آ سکی. تو آپ فرماتے ہیں پھر بھی مجھے کوئی غصہ نہ آیا، بلکہ مجھے اس پر اور ترس آیا کہ دیکھو بڑی مجبور تھی، گھر کے اندر مشکل تھی، پھر بھی 2 منٹ کے لیے تو آئی ہے. جب میں وہاں سے لوٹ رہا تھا نا، سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، تو فرماتے ہیں کہ فجر کی اذان ہونے لگی، میں لوٹ رہا تھا، میرے دل کے اندر خیال آیا کہ عبداللہ ایک بی بی کے لیے تو ساری رات کھڑا رہا ہے اور تجھے غصہ بھی کوئی نہیں آیا اور تیرے اندر کوئی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا اور مشقت بھی تو نے کوئی نہیں اٹھائی، تو اگر تو ایک عورت کے لیے کھڑا رہ سکتا ہے تو رب رسول کے لیے بھی کھڑا رہ سکتا ہے. آج کے بعد ساری رات اس کے لیے کھڑا رہنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نفلوں میں کھڑا نہ رہوں، تلاوت قرآن مجید میں نہ کھڑا رہوں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں. دولت کے لیے اگر سفر کرنا پڑے تو لوگوں نے پردیس نہیں کاٹے، لوگوں نے ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے منہ تک نہیں دیکھے کہ پیسے جمع کرنے. وہ بھائی دولت سے پیار ہو جائے تو لوگ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، تو اگر رب رسول سے پیار ہو جائے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی بیوی جناب موسیٰ کلیم کا کلمہ پڑھ گئی. کل تک یہ حال تھا کہ یہ خاتون ملکہ تھی، آج کلمہ پڑھا ہے. پہلے تو فرعون نے سمجھایا کہ تو کیا کر رہی ہے، دیکھ تیری کتنی شان و شوکت ہے، سب کچھ چلا جائے گا. تو آپ فرمانے لگی کہ اب تو اس پہ کوئی سودا نہیں ہو سکتا. پھر اس نے ان کے میکے والوں کو بلایا، انہوں نے بھی بڑا زور لگایا، لیکن جناب آسیہ نے کہا جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب میرا رشتہ اللہ اور اس کے نبی سے جڑ گیا. وہ خاتون کے 20-30 کنیزیں ہاتھ باندھے ہر وقت کھڑی رہتی تھی، لیکن اب یہ منظر ہوا کہ اسی عورت کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، اس کے منہ پہ تماچے لگے. جب کبھی محبت ہو جائے نا پھر میرے عزیز ہوا نہ ٹھنڈی لگتی ہے نہ گرم لگتی ہے، پھر مشکل محسوس ہی نہیں ہوتی، پھر کوئی بھی منزل دور نہیں، ہر چیز قریب قریب دکھائی دیتی. پھر اسی خاتون کو اتنی سزا دی گئی کہ انہیں کھڑا کر کے ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے کیل ٹھونک دیے گئے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ فرعون نے ان کے وجود پر تلوار سے زخم لگا کر اس کے اندر مرچ اور نمک ڈال دی، اور جب مرچیں لگ رہی تھیں اور نمک لگ رہا تھا تو خاتون کے آنسو تو بہ رہے تھے، تو رات تک وہاں لٹکی رہی. رات کے وقت جناب موسیٰ کلیم وہاں سے گزرے، اب دنیا سو گئی، تو جا کے پوچھا آسیہ کس حال میں ہو؟ جناب آسیہ کہنے لگی اے کلیم مجھ سے نہ آپ پوچھیں میں کس حال میں ہوں، مجھے ذرا پوچھ کر بتائیں میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ ناراض، ذرا پوچھ کے بتائیں کیفیت کیا ہے، مالک میرا مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. یہ مجھے مار رہے ہیں، یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ بظاہر تکلیف دے رہے ہیں، اور میری توجہ اس بات میں ہے کہ جتنا یہ مارنا چاہتے ہیں مار لیں، اور جتنا اس کے رستے میں تکلیف دینا چاہتے ہیں دے لیں، اور کوئی مجھے خبر آ کے دے دے کہ وہ راضی ہو گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میری بندی تیری مشقت قبول ہے، کوئی کہہ ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ وہ مان گیا، اس نے میری قبولیت کر لی. تو حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے کہ خوش ہو جا، میں پیغام لے کے آیا ہوں، رب کریم نے تیرے لیے جنت میں مکان تیار کرا دیا ہے. لیکن ہماری توجہ کدھر ہے بھلا؟ سیاست کی طرف بھی توجہ ہے، رشتہ داروں کو بھی سیٹ رکھنا بڑا ضروری ہے، گلی محلے کی سیاست بھی بڑی مجبوری ہے ہماری، دفتر میں، کاروبار میں، مارکیٹ میں، دکانداری میں، ہر جگہ ایک موقع. کیوں بھلا؟
اس لیے کہ توجہ ساری دنیا داری کی طرف ہے. توجہ جب اللہ رسول کی جانب ہوتی ہے نا، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے ایک نوجوان نے کہا تھا اللہ کے حضور دعا کرے رب مجھے اپنی محبت دے، وہ اپنا پیار میرے دل میں ڈال دے، اپنی محبت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، تو رب کریم نے فرمایا اس جوان سے پوچھ لو میری محبت سہ بھی سکے گا کہ نہیں. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے نا، زخم پہ زخم کھا کے جی اور خونے جگر کے گھونٹ پی، اب آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں. اس پوچھو سہ لے گا. اور کرتا ہے اے کلیم رب سے کہ ایک قطرہ ہی عطا کر، ایک قطرہ ہی محبت کا مل جائے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے عرض کی تو مالک کی طرف سے پیغام آیا، دے دیا اسے محبت کا قطرہ، مل گئی. حضرت موسیٰ کلیم کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ اس بستی سے گزرے. لوگوں سے پوچھا کہ نوجوان بستہ تھا، کہا حضرت جی بڑی دیر ہو گئی پردیسی ہو گیا، تو نہیں ملتا دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، پتہ نہیں کہاں رہتا ہے، کس بستی کا مسافر ہے. انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ بندے کون سی بستی کے یار اب رہنے والے، اب تھوڑی ملے گا. وہ جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہاڑوں کے بیچ سے گزر رہے تھے تو ایک جگہ کھڑا ہے، نظر آسمان کی طرف اٹھائی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا میاں او فلاں من فلاں، کوئی توجہ نہیں کی. مجھے پہچانتے ہو، میں عیسیٰ روح اللہ. توجہ کوئی نہیں کی. قریب جا کے اسے ہلایا اور اس کی تو نظریں آسمان کی طرف لگی ہوئی ہیں. مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہی، مجھے عادت جو پڑ گئی تھی تیرے انتظار کی، وہ نظریں آسمان کی طرف جو لگی ہوئی ہیں. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے عرض کی مالک یہ کیا ہے؟ فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، یہ کرتا ہے مجھ سے پیار. اب کوئی تلوار لے کے اس کے رکھے سر پہ اور اس کے 2 ٹکڑے بھی کر دے تو یہ کٹ تو جائے گا، پر یہ نظر میری طرف سے نہیں ہٹا.